جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کے ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، دوازارہ کیس کا تحریری فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جو گزشتہ روز بھنگڑے ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی علی کاظمی کو تو سپریم کورٹ نے ڈانٹ دیا اور علی کاظمی کا کیس تو ختم ہو گیا اور علی کاظمی کا کیس تو خارج ہو گیا، اب کوئی ریلیف نہیں ملے گا، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ شادی ٹھیک ہوئی تھی، ان سب کے آپ یہ کہیں کہ خوابوں پہ اوس پڑ گئی ہے، ان کے خواب ٹوٹ گئے ہیں۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ جو تفصیلی فیصلہ ریٹن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پہ دیا ہے، اور اس فیصلے کی آپ کو میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ فیصلہ اس وقت میرے پاس ہے اور اس کے تمام جزیات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک نا امیدی پیدا کی جا رہی تھی، جو ایک کچھ لوگ مخصوص آپ یہ کہ مائنڈ سیٹ کے تحت معاملات کو غلط رپورٹ کر رہے تھے، ان کا کوئی پرسنل اس میں انٹرسٹ تھا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید وہ غلطی سے کر رہے ہوں یا انہوں نے ریمارکس کو بہت زیادہ دل پہ لے لیا ہو، اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں کیونکہ ہمارا عمر گزر گئی ہے جرنلزم میں، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو دیکھتے ہوئے کور کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ ریمارکس میں جو بات کہی جاتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جو اس وقت جج اپنا مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں، مختلف سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جج کا فیصلہ یہ ہے جو وہ ریمارکس میں کہہ رہا ہے۔ خیر، اب معاملات بالکل بدل سے گئے ہیں۔ 3 رکنی بینچ تھا، سربراہی جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر ان کے ساتھ تھے، جسٹس محمد علی مظہر ان کے ساتھ تھے، 3 رکنی بینچ تھا، اور یہ جو فیصلہ ابھی جس کی ڈیٹیل میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو علی کاظمی کے لیے اس سارے پچھلے 3-4 ماہ میں ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ان کی زندگی میں آیا ہے، اس فیصلے کو لکھا ہے جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب نے، اور اس فیصلے کے بعد تمام معاملات دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی اب میں جب وضاحت کروں گا تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ معاملہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہوگا۔ وہ جو ایک سرٹیفکیٹ بنایا گیا، وہ جو پوری رام کہانیاں سی کلاس چلان کرنے کی کوشش، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ ساری جس کا جو کچھ بھی اس پہ لگا تھا کیونکہ مشکوک تھی چیزیں، تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ ذرا کہانی کہاں سے شروع ہوئی کہ کل جائی صاحب نے چیمبر میں بلایا تھا مہدی علی کاظمی کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، تو مطلب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو علی کاظمی نے ان کے سامنے مطلب ایک لمبی ملاقات تھی، تو وہ کہا انہوں نے کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں میری بیٹی واپس آئے، وہ مائنر تھی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جو ہماری شریعہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، تو اس میں یہ ساری باتیں جو تھی یہ ہوئی۔ پھر اس کو جو ریمارکس دیے گئے، رنگ دیا گیا، جی کہا گیا شادی ہو گئی ہے تو اب ختم نہیں ہو سکتی اور یہاں پہ نہیں بلایا جا سکتا۔ اب ذرا مزے کی بات سنیں جو اس فیصلے میں کہی گئی ہے۔ فیصلہ کیونکہ پاکستان کی سرکاری زبان ابھی تک انگلش ہے، جسٹس کون سے تھے جی، ابھی جواد احمد خواجہ، جسٹس جواد احمد خواجہ نے جاتے جاتے جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے ایک آرڈر ضرور کیا تھا کہ یہ سارا کچھ اردو میں لایا جائے، اور یہ پاکستان کے آئین میں بھی کہا گیا تھا 73 کے کہ 10 سال بعد اردو ہو جائے گی، لیکن اردو نہیں ہوئی۔ بہرحال انگلش میں فیصلہ ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا دوں۔ اب آرڈر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، ایک تو انہوں نے کہا جی پٹیشنر تھے مہدی علی کاظمی، اور وہ خود پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست واپس لے لی۔ اب یہ آرڈر میں آیا، وہ ان لوگوں کے لیے جو کل کہہ رہے تھے درخواست خارج ہو گئی جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی، موقف مانا ہی نہیں گیا، عدالت نے سنا ہی نہیں، ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے میرے سے لے لیجئے گا، مجھے کال کیجئے گا، میں آپ کو فیصلہ دے دوں گا، یا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے لے لے، یا کسی صحافی کو کراچی کے جو کورٹ کور کرتا ہے ان سے لے لیجئے گا۔ وہ جناب علی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے درخواست واپس لی ہے۔ درخواست واپس کب لی جاتی ہے؟ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بغیر اس کے ہی ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ ریلیف ملا، کیا ریلیف ملا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈاٹس کو جوڑتا ہوں۔
اچھا وہ جی درخواست واپس لے بھی لی، حقیقت ہے کیونکہ چیمبر میں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں چیزیں سامنے آئیں، اور آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے دعا زارا کا وہ مہدی علی کاظمی کسی بھی فورم، آئینی فورم پہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جملہ جو اس سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے یہ گیم چینجر جملہ ہے۔ یہ پورا کیس کا، جیسے وہ نہیں کرکٹ میں آپ دیکھتے ہیں کیچ، وہ جی کیچز میں ون دا میچز، وہ ایک کیچ ڈراپ ہوا اس نے کہا ورلڈ کپ گرا دیا، تو بالکل وہی یہ ایک جو جملہ ہے نا اس نے پورے کیس کو مطلب آپ کہیں بالکل نئی شکل دے دی۔ اب آپ کہیں گے کس طرح دے دی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل پوری کہانی، کیونکہ مسلسل میں سیریز آف ویلاگز کر رہا ہوں اس پہ، اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کی ایک ایک چیز کو لے کے آگے چل رہا ہوں۔ اتھینٹک معلومات، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اتھینٹک معلومات آپ کے سامنے لے آیا ہوں اور لا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا، کوئی ریٹنگ کوئی پلے سے، کیونکہ معاملہ بڑا احساس ہے میرے لیے، یہ معاملہ بطور جرنلسٹ، بطور اس ملک کے عام شہری کے، اور یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج ہوگا تو یہ درخواست واپس لینے پہ عدالت نے ریٹن آرڈر میں کہہ دیا کہ ہم یہ الاؤ کرتے ہیں۔ اچھا اب میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج ہوگا تو کیا ہوگا؟ میڈیکل سرٹیفکیٹ جیسے بھی بنا جو بھی، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ نے کیا کہا تھا؟ میڈیکل سرٹیفکیٹ نے کہا تھا کہ دعا کی عمر 17 سال ہے، جبکہ باپ روتا رہا چیختا رہا، وہ اس وقت اتنا معاملہ ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا نا، اندر اندر سے کہانیاں ڈالی گئی تھی، تو باپ چیختا رہا ہماری جو ہے شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا، یہ اس کا بے فارم ہے، یہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، کیا مجھے پتا تھا یہ ایشو بننا ہے تو میں نے اس کی کم عمر لکھوائی تھی؟ تو بھائی جان یہ پرائمری ایویڈنس ہے، یہ سرکار کا ہے، یہ فیملی ٹری ہے، یہ نادرہ ریکارڈ ہے، لیکن اس وقت مہدی کاظمی کی کسی نے نہیں سنی، اور اس وقت ایک مخصوص طریقے سے معاملات کو بڑھایا جا رہا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو وہ 17 سال والا معاملہ بھائی جان یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب 17 سال والا معاملہ ختم ہوا تو امپیکٹ کہاں تک پہنچے گا؟ یہ ذرا سنیے، یہ میں گیم چینجر اسے کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس پورے کیس کا مطلب سنیریو ہی چینج کر دیا اس ایک بات نے کہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب جناب ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا؟ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ ان کی عمر 17 سال ہے، تو ہم ان کو جو ہے وہ جانے دیتے ہیں، اور یہ مرضی سے شادی کر لیتی ہیں، کیا اگر انہوں نے تو بھائی یہ ہائی کورٹ نے جو 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا وہ اس میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ دیا تھا، یعنی پوری عمارت جو اس کیس کی تھی یہ اسے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ کھڑی تھی، یہ مطلب پوری عمارت اس طرح، یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہٹ گیا تو پوری عمارت نیچے گر گئی نا۔ تو اب جناب وہ ہائی کورٹ، اور پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج تو سپریم کورٹ میں ہی ہوتا ہے، تو ہائی کورٹ کو تو کہہ نہیں سکتے تھے، ہائی کورٹ تو اسی بنیاد پہ فیصلہ دے رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ نے کہہ دیا آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج کر لیں۔ اب میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا چیلنج، اسی بنا پہ پولیس نے کیا کیا تھا وہ ٹرائل کورٹ میں، جہاں پہ اب منڈے کو پیشی ہوگی، کیونکہ جبران ناصر پیش نہیں ہو سکے جمعرات والے دن، کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ تو اب اس میں کیا ہوا جناب؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی بچی کی عمر تھی 17 سال، پولیس کی چلان کی بات کر رہا ہوں نا، اور وہ جناب اس نے مرضی سے شادی کی، وہ دوسرے صوبے چلی گئی، تو اس لیے اب یہ کیس نہیں بنتا ہے، اس کو سی کریں، سی کلاس انہوں نے چلان پیش کیا اور معاملہ ختم، رفع دفع۔ تو وہاں پہ بھی رکاوٹ ہو گئی، یہاں پہ بھی ہائی کورٹ والا معاملہ۔ اچھا اب جب ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، سارا کچھ اس کی مرضی، اگر وہ اس نے کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، تو پھر ٹرائل کورٹ پہ تو وہ اثر انداز ہونا ہی ہونا تھا۔ یعنی ذرا سمجھیے گا بات، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو اس کی مرضی، جس طرح دعا نے کیا ٹھیک کیا، تو اب جب ہائی کورٹ کے 2 جج کہہ رہے ہیں تو تھلے مجسٹریٹ بیچارہ وہ تو مطلب ویسے ہی کام رہا ہوگا کہ سنتے ہوئے کہ جی اس میں تو ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تو میں اس کے خلاف گیا تو پھر میرے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب ہائی کورٹ والا معاملہ رکا تو مجسٹریٹ کے بھی اب سانس سیدھے ہو جائیں گے۔ اب مجسٹریٹ کی عدالت میں وہ جو 2 چیزیں کہہ رہے ہیں نا جبران، ری انویسٹیگیشن پورے کیس کی، اور آئی او کی تبدیلی، انویسٹیگیشن آفیسر کی تبدیلی اور ری انویسٹیگیشن، تو اب یہ اس کا بھی راستہ کھل رہا ہے، یعنی یہ جو اس نے آرگومنٹ کرنے ہیں منڈے والے دن، یہ اب اس کا بھی راستہ بھائی جان کھل گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہانی کی؟ اچھا اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا نا
سپریم کورٹ نے آرڈر کیوں دیا کہ آپ سرٹیفکیٹ دوبارہ بنوائیں؟ کہ سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا کہ یہ مطلب اس میں کوئی نہ کوئی مشکوکیت ہے اس سرٹیفکیٹ میں، یہ جو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا۔ اچھا، اب جو سندھ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جس میں سندھ میں شادی نہیں کر سکتے 18 سال سے کم، اور اسی لیے پنجاب میں یہ شادی کی گئی نا، اور یہ معاملہ کیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے نا، اب کیا ہوگا؟ اب جو میں بتا رہا ہوں کیس بالکل بدل سا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج ہوگا، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج ہوگا تو پورا معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ اب اس میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ میڈیکل بورڈ بنے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج ہوگا۔ میڈیکل بورڈ بنے گا، اس کے ایک آئینی طریقہ ہے، اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس کی رپورٹ آئے گی۔ اچھا، اور مہدی کاظمی کو یہ یقین ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مائنر ہے، وہ 15 سے بھی نیچے عمر کی ہے، اور اسی لیے جب جسٹس صاحب نے مطلب ان کیمرہ پوچھا تھا کہ اگر وہ پھر عدالت میں ادھر بھی آ کے کہتی ہے کہ میں جاؤں گی، پھر کیا کہ میں پھر آئینی فورم استعمال کروں گا، کیونکہ باپ کو یقین ہے، وہ گھرے دے جمعیاں دے کہندے نا دند گنی ہے یا سال گنی ہے، مطلب باپ کو تو پتہ ہے میری بیٹی کی عمر کیا ہے۔ اچھا، اب جناب علی وہ بنے گا، اور پھر اس کے بعد پھر اگر وہ مطلب میڈیکل سرٹیفکیٹ اور آ جاتا ہے پھر تو گیم ہی بدل گئی نا جی۔ یعنی وہ ریلیف جس کے بعد لوگ کل سے غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے نا کہ جی یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، تو اب جناب جو ریلیف مہدی کاظمی کو ملا ہے وہ ریلیف آپ یہ کہیں پورے کیس کا ریلیف ملا ہے۔ جس ایک بیس پہ پورا کیس کھڑا ہوا تھا میڈیکل سرٹیفکیٹ کا، اوسیفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی جسے کہتے ہیں، میڈیکل میں آسانی سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے، تو اس بیس پہ یہ ہائی کورٹ، یہ ٹرائل کورٹ، یہ پولیس کی انویسٹیگیشن، سی کلاس، یہ سارا کچھ سائڈ پہ جانے والا ہے۔ تو یہ اب کیس میں بڑا زبردست قسم کا ایک مرحلہ آ گیا ہے۔ آج ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جمعے والا دن ہے، اور ورکنگ ڈیز کیونکہ ہفتہ چھٹی، اتوار چھٹی ہوتی ہے عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں ہفتہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے فیصلوں کے لیے، جو نیچے کورٹ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ، وہاں پہ ہفتے کو کورٹ چلتی ہے۔ اب یہ 2 دن مہدی کاظمی یقینی طور پہ جبران ناصر سے دیگر اپنے وکلاء کے ساتھ مشورہ کریں گے، اور منڈے سے یعنی اپ کمنگ جو ہفتہ آ رہا ہے یہ کام شروع ہو جائے گا، اور جناب درخواستیں، یہ میڈیکل بورڈ اور یہ سارا کچھ۔ اب یہ میڈیکل بورڈ پہلے نہیں بن سکتا تھا، پہلے ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی تھی، اب یہ میڈیکل بورڈ کس کے کہنے پہ بن رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ۔ تو اب کیس جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ چلا گیا ہے۔ اب کیس اس معاملے، اس رستے پہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اب بہتر ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے، ٹرائل کورٹ میں دوبارہ، تو یہ وہ ون سائیڈڈ جو پکچر چل رہی تھی اب ون سائیڈڈ نہیں چلے گی اس کیس میں۔ میرا پہلا وی لاگ زنیرہ ماہم کے جو انٹرویو تھا اس کے بعد ذرا سنیں میں نے کیا کہا تھا، اور دوسرے وی لاگ میں بھی میں نے کیا کہا تھا، تو وہ میں مطلب نا سمیل کر گیا تھا، بطور جرنلسٹ ہم سمیل کر چاہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ یہ اب وہ کہانیاں کیا تھی، ٹکٹ جو ہے وہ پولیس دے رہی ہے، مطلب عجیب و غریب اس کیس میں۔ یعنی میں پچھلے وی لاگ میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ پنجاب پولیس جس نے کسی کا ریڈ مارنا ہو نا، مدعی سے پیسے لیتی ہے پیٹرول کے، وہ دعا زارہ کو ٹکٹ دے رہی ہے، ظہیر کو ٹکٹ دے رہی ہے، بائی ایئر ادھر کراچی آئیں اور بائی ایئر واپس جائیں۔ تو اب کہانیاں بڑی کھلنے والی ہیں، اب بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں، اور بہت سارے چہروں سے نقاب بٹنے والا ہے۔ اب کیس جیسے جیسے آگے چلے گا، کیا کرتے ہیں جو ہے وہ دعا زارہ کے والد صاحب مہدی علی کاظمی، وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ کل سے جو ایک حلالہ کی جا رہی تھی، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جی ریلیف نہیں ملا، کیس خار ہے، یہ وہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، وہ باتیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹن آرڈر سے کلیئر ہو گئی ہیں، اور سب کو سکون آ گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنے ہوسٹ سید احمد شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔